اسرائیلی خصوصی دستے کی خان یونس میں واقع ناصر ہسپتال میں کارروائی، یرغمالوں کی لاشوں کی تلاش۔ اسرائیل کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، حزب اللہ کا عزم۔ بلغرود پر میزائل حملے میں 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی خصوصی دستے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں واقع ناصر ہسپتال کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے افراد کی لاشیں یہاں موجود ہو سکتی ہیں۔ We are committed to finding and returning the bodies of those hostages in Gaza. فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یرغمالوں کی لاشیں یہاں موجود ہو سکتی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ نے جمعرات کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے سرحدی شہر کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی تو رفح میں جمع ہونے والے فلسطینیوں کی بڑی تعداد مصر منتقل ہو سکتی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے مارٹن گریفٹس نے کہا کہ یہ خیال کہ غزہ کے لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے ہیں ایک فریب ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حزب اللہ کے سینئر اہلکار اور رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز جنوبی لیبنان پر 2 حملوں میں 10 شہری اور حزب اللہ کے 3 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ مسلح گروپ کے رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر فضل اللہ نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل ان جرائم کی قیمت ادا کرے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران سے جدید روایتی ہتھیار اور دیگر مہلک امداد قبضے میں لے لی، جو 28 جنوری کو بحیرہ عرب میں ایک بحری جہاز پر یمن کی حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں کے لیے روانہ کی جا رہی تھی۔ یمن میں حوثی باغیوں نے نومبر کے وسط سے بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے خلاف بارہا ڈرون اور میزائل داغے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بلغرود کے گورنر کے مطابق روس کے بلغرود پر کیے گئے میزائل حملے میں ایک بچے سمیت 5 افراد ہلاک اور 5 بچوں سمیت 18 زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی سرکاری خبرساں ایجنسی RIA نوستی نے کہا کہ بلغرود میں ایک شاپنگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت دفاع کے زیر کنٹرول ایک ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ میگنٹ شاپنگ سینٹر کے قریب 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جمعرات کو 7 سال پرانے انتخابات کی فنڈنگ کے اس سسٹم کو ختم کر دیا جو افراد اور کمپنیوں کو سیاسی جماعتوں کو گمنام اور بغیر کسی حد کے پیسے دینے کی اجازت دیتا ہے۔ اس فیصلے کو وزیراعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ الیکٹورل بانڈز نامی اس نظام کو حزب اختلاف کے اراکین اور سول سوسائٹی کے ایک گروپ نے اس بنیاد پر چیلنج کیا تھا کہ یہ عوام کے یہ جاننے کے حق میں رکاوٹ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کس نے پیسہ دیا ہے۔ اس نظام کے تحت کوئی شخص یا کمپنی یہ بانڈز ریاست کے زیر انتظام اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید سکتی ہے اور انہیں اپنے پسند کی سیاسی جماعت کو عطیہ کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس DY چندراچوڈ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ نظام غیر آئینی ہے۔ عدالت نے SBI کو ہدایت دی کہ وہ ان میں سے مزید بانڈز جاری نہ کرے۔ ہیوسٹن میں قائم نجی ایروسپیس کمپنی کے ذریعے تیار کردہ مون لینڈر جمعرات کے اوائل میں امریکی ریاست فلوریڈا سے چاند کے سفر پر روانہ ہوا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے میں یہ چاند پر جانے والا پہلا امریکی مشن ہے اور جسے نجی ملکیت والے خلائی جہاز کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے۔ جب لینڈر نے اپنے سسٹمز کو طاقت دینے اور خود کو خلا میں سمت دینے کا ایک خودکار عمل شروع کیا تو ہیوسٹن میں مشن کی کارروائیوں کو اس کی جانب سے پہلے ریڈیو سگنل موصول ہوئے۔ منصوبے کے مطابق یہ لینڈر 1 ہفتہ طویل پرواز کے بعد 22 فروری کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب لینڈنگ کرے گا اور اگر کامیابی ہوئی تو یہ پرواز 1972 میں اپولو کے چاند مشن کے بعد سے کسی امریکی خلائی جہاز کے ذریعے چاند کی سطح پر پہلی کنٹرول شدہ لینڈنگ ہوگی اور کسی نجی کمپنی کی جانب سے بھی یہ پہلی پرواز ہوگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔